ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں. اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے. السلام علیکم پیارے دوستو، آج پھر سے ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں. بیان کا عنوان ہے اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے. تو آج دوستو سنتے ہیں اس بیان کو. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے. تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی. مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں. میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے. قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی. ان کا انجام دیکھو. لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو. فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے. لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں. دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے. فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون. لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو. فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ. پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے. لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو. زیادہ تنگ کرنے لگے. لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید. کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا. میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟
फरिश्तों ने देख लिया अल्लाह का पैगंबर परेशान है, हमारी वजह से रो रहा है, बोल उठे, कालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन। लूत अलैहिस्सलाम घबराओ ना, हम आदमी नहीं, हम लड़के नहीं, हम छोकरे नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, इन्हें आने दो हमारे पास और आप जल्दी जल्दी बस्ती से निकल जाओ, अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाओ। क्या करोगे? फरमाया लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीनिम मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुस्रिफीन। हम इस जमीन को काट कर आसमान की तरफ ले जाएंगे, ऊपर से पत्थर बरसाएंगे, नोकदार पत्थर आएंगे, पत्थरों पे नाम लिखे हुए आएंगे, ये फलाने गुंडे को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, जो लड़कों के साथ बदमाशी करते हैं ये उसको लगे, ये उसको लगे। आसमान के करीब ले जाकर पूरी बस्ती की जमीन को पलट कर जमीन पे फेंक दिया जाएगा। कौन सा गुनाह आज हमने छोड़ रखा है? हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लालत में गिरफ्तार है, बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मुंडे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया जालिमो इतनी बड़ी ज्यादती ना करो, वो अल्लाह वाला मर गया, कब्र में तुमने खुद दफन किया, गुस्ल तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, जनाजा तुमने खुद पढ़ा, कंधों पे तुम उठा कर लेके गए, वो बेचारा गरीब मर गया, तुम अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितमीर के लफ्ज आते हैं कुरान में। ये खजूर की गुठली, इसमें जो एक तेल सी होती है, उसके अंदर से देखना कभी एक धागा सा निकलता है। खजूर की गुठली और गुठली का जो सुराख सा है लंबा, उसके अंदर से एक बारीक सा धागा सा निकलता है, उसको कुरान और अल्लाह पाक कितमीर अरबी में कहते हैं। फरमाया तुम बेटे मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम हाजत रवाई इनसे मांग रहे हो, हालांकि ये तो खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। शिर्क कितना हो गया, बिदअत कितनी हो गई, हेरा फेरी, अच्छे भले हाजी नमाजी भी बात नहीं आते। दाढ़ियां रखकर हम लोग अपनी दाढ़ियों की इज्जत नहीं करते। अब ये खुदा का अजाब नहीं तो और क्या है? कितने लोग डूब गए, कितने बच्चे डूब गए, कितना नुकसान फसल का, दाना, जानवरों का घास, ये इलाके के कितना लाख आदमी परेशान है। और ये गाने बजाने वाला गुनाह जो है, इसको तो लोग अब गुनाह ही नहीं मानते। औरतें भी, मर्द भी, छोटे बड़े, अमीर गरीब लगे हुए हैं रात दिन। जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, बंसरी बजने की आवाज आई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी प्यारी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल ली। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं काफी दूर चले गए, फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ओ अनस क्या वो मनहूस अब भी आ रही है? वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? हालांकि यूं जरा बाहर उंगली करके भी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर देख सकते थे कि वो आवाज अब भी आ रही है कि नहीं। लेकिन तेरे मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख, हुजूर का तरीका देख, इतनी नफरत फरमाई गाने बजाने से, उंगली निकाल करके भी नहीं देखी। 3 मरतबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, जब हजरत अनस ने अर्ज कर दिया अब कोई आवाज नहीं आती, उंगली निकाली अपने कानों से, फरमाया ओ अनस क़यामत का नजदीक आएगा, कुर्ब क़यामत होगा, मेरी उम्मत गाने बजाने में इतनी लगेगी जब तक वो गरक नहीं हो जाएंगे बाज नहीं आएंगे।
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا، جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جوان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت تمہیں کیا بنے گی، تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا۔ فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد،
बुरा ठिकाना अपने लिए लोगों ने बना लिया। एक और औरत से गुनाह हुआ, खुद हाजिर हुई है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझ पर हद जारी करो, मुझे कुरान वाली सजा दो, इस्लाम वाली सजा दो, ईमान यकीन वाली सजा दो, क़यामत के दिन मैं किस तरह भुगताऊंगी, मुझको सजा दो ताकि मैं अपने गुनाह से साफ पाक हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हमल तो नहीं? उसने कहा हाँ हो गया। पैगंबर है, नबी है, और ये तो इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया गुनाह तूने किया, सजा तुझे दे, ये बच्चा भी साथ कत्ल हो जाएगा। आपने रोकर फरमाया, इस बच्चे के कत्ल का क़यामत में मैं क्या जवाब दूंगा? आज मुल्क में हजारों हमल गिराए जा रहे हैं, तमाशा बना हुआ है ज़िना का। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जमीन पर जिस जगह ज़िना होता है चारों तरफ 40-40 मील तक 40 दिन तक अल्लाह की फिटकार लानत बरसती है। जमीन के जिस टुकड़े पे बदकारी करते हैं जमीन लानत करती है, मकान के दरो दीवार लानत करते हैं, छत लानत करती है, खिड़कियां रोशनदान दरवाजे लानत करते हैं। और सिर्फ लानत नहीं, अल्लाह पाक फरमाते हैं वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जमीन आएगी, दीवारें उठ उठ कर आएंगी, अल्लाह की अदालत में गवाह देंगी, दरख्त आएंगे, खिड़कियां आएंगी, रोशनदान आएंगे। लोगों ने तमाशा बना रखा है, कई लोग तो ये कमाई खाते हैं। जब तक इज्तिमाई गुनाह नहीं होगा इज्तिमाई अजाब नहीं आता। कुरान गवाह है, कौम समूद का क्या बना, कौम आद का क्या बना, कौम लूत अलैहिस्सलाम का क्या बना, कौम मूसा अलैहिस्सलाम का क्या बना। इन पैगंबरों की उम्मतों के वाकयात कुरान ने सुनाए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे तूफान आया, फअरसलना अलैहिम तूफान वलजराद वलकुम्मल वज़फ़ादिया वद्दम आयातिन मुफ़स्सलातिन फस्तकबरू वकानू कौमन मुजरिमीन। तूफान आया, डूब के मरे लोग, गरक हुए। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, दुआ कर दे हमारे लिए, हम सच्ची तौबा करके आए हैं, अब शिरक नहीं करेंगे, कुफर नहीं करेंगे, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करेंगे। और तूफान चला गया, खेती में पानी आ गया, और अच्छे खेत उभरे, और सब्जी तरकारियां अच्छी उगी, फिर बदमाशी फैला दी। सारे अजाब का बयान करने का इस वक्त मौका नहीं। ऐसा वक्त आया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे, रोटियों में चिड़चिड़ी, ये डांगरों के जानवरों के जिस्म पे जूं होती है ना मोटी, उसको उर्दू में चिड़चिड़ी कहते हैं। रोटी में चिड़चिड़ी, आंख में, मुंह में, नाक में, पेशाब की जगह, पखाने की जगह, सब जगह वही पैदा हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आकर के रोई, तौबा का फिर वादा किया, फिर वो अज़ाब टल गया, फिर बदमाशी पे आ गए। फिर हाल यह बना, कुएं से पानी निकालते हैं, यहूदी पीने के लिए मुंह को लगाता है, लहू बन जाता है। यहां तक लोग आए मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के पास कि तू अपने हाथ से डोल पानी का निकाल कर मुझे पानी पिला दे। मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वाले ने डोल पानी का निकाला, लेकिन पानी पिलाते वक्त दुनिया की आंखों ने देखा मुसलमान मानने वाले पानी पी रहे हैं, उसी बोक के डोल को मुंह लगाकर यहूदी पानी पीने वाले के मुंह में लहू जा रहा है, रत जा रही है। यहां तक यहूदियों ने मिन्नत की मानने वालों की कि एक प्याला पानी का भर, एक तरफ तू मुंह लगा,
ایک برتن میں پانی بھر، ماننے والے سے کہا، پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا، اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھوہ ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں، اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی، بڑی بستی، غریب بستی، امیر بستی، چائے کا ہوٹل، بڑا ہوٹل، نیچا کچھ بھی، گاڑی، بس، ویگن، ٹرک، ٹرالی، کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں۔ ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو، جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے، جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی، اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اتنی تیز ہوا ایک ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے۔ آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم کتنے بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے، رنگ والے، گورے رنگ والو، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا۔ اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں دو نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں، مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا۔ اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں۔ کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا۔ پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا، میں نے پوچھا کیا حال ہے، ایک بات کہہ کر کے رونے لگا، حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا۔ جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے۔ بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اولاد ہے۔ صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی،
میں اس زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی، اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے۔ حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا، خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو، قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، ابھی اس کو لے جا، جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی۔ خوش نہیں ہوئی، مجھے مہلت مل گئی، روتی ہوئی چلتی ہے، کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو، مجھے جلدی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے۔ میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو۔ پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا۔ فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، رونے لگی آقا آج واپس لے جاؤں گی۔ گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے، آج تو ڈر خوف بالکل ختم۔ کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو۔ کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو اسی لوگ ہیں، پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون،
अल्लाह फरमाते हैं मैं फिर अजाब का मजा चिखाया करता हूं, अजाब का जायका चिखाया करता हूं, और ऐसा चखाता हूं ताकि वो हमेशा के लिए यादगार रखे। आज भी पता दिमाग में क्या है? अजी हमारा शहर तो ऊंचाई पे है, हमारा मकान तो बड़ा ऊंचा है। वालिद साहब बड़े सियाने थे, कुर्सी ऊंची बांधी, बंगला ऊंचा है, कोठी ऊंची है। अल्लाह के अज़ाब के सामने कोई ऊंचा नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को ऐलान कर दिया, बाद आ जाओ वरना तूफान आएगा। नूह अलैहिस्सलाम रोटियां पकवाने के लिए तंदूर पर जब गए, औरत रोटियां पकाती थी। जब अमीर बदमाश होते हैं तो गरीब पहले बदमाश बन जाते हैं। जितना जुबान का गुनाह गरीब आज करता है इतना अमीर नहीं करता। सारा दिन सारी रात बक 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 बक। नूह अलैहिस्सलाम को देख करके वो बुढ़िया कहने लगी जो रोटियां पका रही थी, बेटा नूह, शक्ल तेरी सोहनी है, सूरत तेरी सोहनी है, कदो कामत तेरा सोना है, चेहरा तेरा बड़ा नूरानी है, लेकिन झूठ बोल दिया, तेनू शर्म नहीं आई? पैगंबर ने फरमाया माई क्यों? कहने लगी कि तू कितने दिनों से कह रहा पानी आएगा, तूफान आएगा, अज़ाब आएगा, आया तो है नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया माई गरीब होकर अल्लाह की कुदरत का तमाशा न बना, अल्लाह की साख मजाक न कर। क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। अल्लाह की कुदरत का मजाक न उड़ा, उसकी बेनियाजियों का मजाक न उड़ा। माई घबराती क्यों है? वो इस पे कादिर है। वफ़ारतन नूर, तेरे इस आग वाले तंदूर में से पानी निकालने पे वो कादिर है। फमा फत्तखल्तुमूहुम सिखरिया हत्ता अंसौकुम ज़िक्री व कुंतुम तज़हकून। फरमाया मेरे कुरान को भुलाते हो, गुनाह करके फख्र करते हो, किसी को पता नहीं चला। मैंने कितने कत्ल कर दिए, मैंने कितनी चोरी कर ली, मैंने कितने जिना कर लिए, मैंने कितनी लड़कों के साथ बदमाशी कर ली, लेकिन आज तक मेरा किसी को पता नहीं चला। फरमाया कमीने और जालिम, किसी को पता हो या ना हो मुझे पता है, मुझे इल्म है सारी तेरी करतूतों का। फरमाया ऐसी सजा दूंगा, तुम गरक हो रहे होगे, दुनिया तुम्हारा डूबने का तमाशा देखेगी। वही हाल बना हुआ है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, लोगों, जब लोगों के पेट में हराम होगा, दिल में हराम होगा, नीयत में हराम होगा, अमल में हराम होगा, कपड़ा हराम का होगा, पेट में रोटी हराम की होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपने दस्ते मुबारक, यूं अपने हाथ मुबारक उठाकर दिखाए। फरमाया लोग यूं कहेंगे या रब या रब या रब, लेकिन अल्लाह पाक उनकी सुनेंगे नहीं, किसी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा, चीख चीख कर मर जाएंगे, अल्लाह का अर्श हरकत में नहीं आएगा। कितने मेले, कितने ठेले, कितने शिरक, कितने बिदअत, कितनी चोरी, कितने डाके, कितने गुनाह, कितने कत्ल, कितनी ज्यादती हो रही है और तौबा की तौफीक नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरवाली अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास लोग आए, अर्ज करने लगे उम्मुल मोमिनीन, ये नुकसानात होते हैं, ये तूफान आते हैं, ये तबाही क्यों मचती है? जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, लोगों, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब जिना की कसरत होगी, जब बदकारी की कसरत होगी, जब बदमाशी की कसरत होगी, अल्लाह पाक जमीन को हुक्म दे देंगे इन स्याकारों को उठाकर जमीन पे रगड़ दे।
ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا ہے، آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے، آگ نے بڑا نقصان کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک نہیں ماری، دعا نہیں مانگی، کوئی اور حرکت نہیں کی، کوئی اور حکم نہیں دیا۔ اللہ والے نے، پیغمبر کے سسر نے، فاروق اعظم جیسے جوان نے اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کے دے دی، فرمایا جلدی جاؤ، آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو، اے دوڑنے والی آگ، جلانے والی اڑانے والی آگ، یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، صرف بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیاں بکے، ان کے وہ کیسے پانی کے طوفان کو روکے؟ اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا، جس نے نبی کے یاروں کا، نبی کے جانثاروں کا گلہ کیا ہوگا، شکوہ کیا ہوگا۔ میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں، اشتام کر دیتا ہوں، کالی کملی والا مٹھے نہیں لگائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا۔ جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کے بھر دی، اوپر کانوں تک بھر دی۔ اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا، الہی یہ کیا بانی؟ فرمایا گھبرانا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ آپ گھبرائے نا۔ عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو چلو چلو، نبی کی وہ ہے نا جو یوں کہتا پھرتا ہے، یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے۔ عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں۔ ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرک یا باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں، نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے۔ عورتوں کو کھجلی، مردوں کو کھجلی، آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں، ہر وقت کھجا رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں۔ اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں، بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا، پرانا پیپا تھا نا، ہٹا ہی نہیں۔ چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بھر گئی، اب تو جانے دوں۔ کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا، کمزور جان تھی، اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا۔ اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا، ساری جان جو سن گئی، خراب جو ہو گئی، جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی۔ کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا؟ یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ، انہوں نے کہا یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا، خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا کے ملا ہے۔ پڑ گئی قوم، وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے، وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے۔ پڑ گئی خلقت خدا کی، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا، اماں کے لیے لے کے آؤں گا۔ تو خدا جو ہوا، یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
اور جو پیوے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم۔ اللہ پاک نے آواز دی، کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں۔ کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو؟ دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں؟ یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی۔ آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی بات نہیں آئے، چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے صفحات بال ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتی روتی گزر جاتے، اللہ کی قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو۔ انہوں نے کہا جا جا کے لے عذاب جو سا لاتا، ہم نہیں ڈرتے۔ عورتیں چھیڑ خانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے۔ ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے، بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی، روٹی بھی پکاتی جاتی ہے، وہ بھی بعد نہ آئی، کہنے لگی بیٹا نوح شکل بھی تیری اچھی، صورت بھی اچھی، عادت بھی اچھی، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا؟ کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا۔ ذہنیت دیکھو، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ، وہ اس پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے، وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، اور خدا تو وہ ہے، آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے پانی ابلا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا، خود بیٹا، خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والی نے جنا، گھر میں پلا۔ نوح علیہ السلام کا لخت جگر، پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا۔ میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا۔ بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے، آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا، آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا۔
मैं पहाड़ी पे चढ़ के बैठ जाऊंगा, क्या करेगा मेरा पानी? सलाम मेरा क्या बिगाड़ेगा? ये थोड़ी ऊंची पहाड़ी है। अल्लाह के नबी ने फिर जवाब दिया, ओ बेटे तू नहीं जानता क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम। ओ मेरे बेटे गलत ख्याल तेरा, पहाड़ियां नहीं बचा सकती, ऊंचाई बुलंदी उसके अज़ाब से नहीं बचा सकेगी। इल्ला मन रहीम, आज तो वो बचेगा जिसको वो अपनी रहमत की चादर उड़ा देगा। वहाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन। आया तूफान, पहाड़ियों के ऊपर से पानी गुजरने लगा। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में हैं, उनके मानने वाले कश्ती में हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, ना मानने वाले अल्लाह के नाफरमान बेटे को जब गोते खाते देखा, कभी पानी में डूब रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, बाप की पिदरी शफकत ने, बाप की मोहब्बत ने जोश मारा। अल्लाह के हुजूर में अल्लाह के नबी ने झोली फैला दी। इसीलिए कहा करता हूं वो बड़ा बेनियाज है। और अंदाजा तो लगाओ, जिसके नाम के लिए 950 बरस मार खाई, 950 साल उस अल्लाह के नाम पर मार खाई, उसका पैगाम पहुंचाया, उसके नाम की तबलीग की, एक बेटे का सवाल कर दिया तो क्या हो गया? और यह बात भी तो है, औलाद की मोहब्बत भी तो माँ बाप के दिल में अल्लाह ही ने डाली है, अल्लाह ने कायम की है, अल्लाह ने रखी है। यह कौन सी अपनी बस की बात है? अल्लाह के नबी ने अगर एक बेटे का सवाल कर ही दिया तो क्या हो गया? माफी तो मांगी। आवाज लगाई, वनादा नूह रब्बहू फक़ाल रब्बी इब्नी मिन अहली। ओ जमीन और आसमान के मालिक, ओ मेरे रब, ओ मेरे परवरदिगार, मेरा एक बेटा डूब रहा है। वइन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। और तेरा वादा था कि जो तेरे होंगे उन्हें नहीं डुबोऊंगा। ये मेरा बेटा, मेरी बीवी ने जना, मेरी बीवी का दूध पीता रहा, ये मेरे सामने डूब रहा। मेरे अल्लाह, तू अच्छा वादा करने वाला है और तू वादे का पक्का करने वाला है। ये बेटा डूब गया मेरा, मेरे मौला। तो चाहिए तो ये था कि आवाज आती, चलो तुमने हमारे नाम के लिए इतने दिनों मार खाई, पैगंबरी निभाई, नबूवत का मिशन तुमने पूरा किया, हम एक तेरे बेटे को बचा ही देते हैं। इन्नबली मिन आली व इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। आवाज आती है, क़ाल या नूह, ओ नूह, इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ये तेरा है ही नहीं, तेरा नहीं है ये। इलाही कैसे नहीं है मेरा? मेरी बीवी के पेट से पैदा हुआ, मेरी पुष्ट से पैदा हुआ, मेरे नुत्फे से पैदा हुआ, मैंने इसको गोद में पाला, मैंने इसको गोद में खिलाया, मैंने इसको कंधे पे उठाया। मैं पहचानता हूं ये मेरा है, मेरा है, ये मैं इसका अब्बा हूं, ये मेरा बेटा है। आवाज आई, नूह जुबान रोको, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, और इसके अमल और है, तेरे अमल और है। यह मेरी रहमत से बड़ा दूर है, यह मेरी रहमत से इतना दूर है, इतना दूर है कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह।
اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا. میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے, ایمان کا شعلہ ہے, ایمان کا نور ہے. تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا. اللہ پاک نے فرمایا او میرے نوح, او میرے نبی, خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں, اتنا ناراض ہوں, میری رحمت اس سے اتنی دور ہے, اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں گا. ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے, فلانا زبردستی کرا لیتا ہے, فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے. آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو, 950 سال مار کھائی, قرآن گواہ, سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے. وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا. اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا, اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے, خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے. فوراً اللہ کا نبی ڈرا, پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا, فوراً جھولی پھیلا دی, ربی لی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر وترحمنی اکن من الخاسرین. میرے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا, تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا, تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا. تیرا کرم مانگتا ہوں, تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں. اے رحیم کرم فرما, مجھ سے غلطی ہوئی, مجھ سے بھول ہوئی, مجھے معافی عطا فرما. قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا, مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا, کوئی ولی, کوئی پیغمبر. اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی, دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا. تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا, فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. خدا کی قسم قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دے دے. یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے. یہ جتنی زمینوں میں سے غلے, یہ سبزیاں, ترکاریاں تم کھا رہے ہو, یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے. یہ ستارے اس کی پیداوار ہے, تم اس کی پیداوار ہو, تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے, اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے, وہی آباد کرتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے, یقین درست ہو جائے, اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے, ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. طوفان نوح کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے, آج بھی مل جائے گی. خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو. بچوں کے اعتقاد بناؤ, عورتوں کے یقین بناؤ. عورت سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے, وہ بھی جہنم میں گئی. نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا. تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کوئی ٹھیکہ ہے؟ وہ کبھی جمعے کا دن رکھ دیا کہ مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے.
کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا کہ 11 مہینے میں جو تو نے گناہ کیے ہیں ڈھیر جمع کر دیا، اپنے گناہوں کا اتنا بڑا انبار جمع کر دیا کہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیا، اور میرے بندے اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں تو میرا کرم کا دریا بھی چھوٹا نہیں ہے، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو دامن پھیلا میں بھرتا جاؤں، تو جھولی پھیلا میں تجھے نوازتا جاؤں۔ حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی اللہ کی حضور میں امید کے ساتھ جھولی پھیلاتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے، تو ارشاد فرمایا مدنی کریم کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کا ہاتھ یا اس کا دامن خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ دینے پر بڑا قادر ہے، ہم مانگنے والے بن جائیں۔ ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر غوث قطب ابدال نے اسی سے مانگا اور سب کی اسی نے پوری کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے خداوند عالم کے دربار میں جھولی پھیلائی اور اس نے سب کی سنی۔ ہر نبی نے اسی سے مانگا، مصیبت آئی پھر بھی مانگا، خوشی آئی پھر بھی اسی سے مانگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی حضور میں سر سجدے میں رکھ کر 300 برس تک آنسو بہائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کا نام لوگوں تک پہنچانے کے لیے 950 سال تک مار کھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ مانگا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے مانگا، ایوب علیہ السلام کا سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر پھر بھی پروردگار سے مانگا، یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے پھر بھی اللہ پاک سے مانگا۔ ہر نبی اپنی اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانی میں، اپنی بے کسی اور اپنی بے بسی پہ رو رو کر کے اللہ میاں کو پکارتا تھا۔ کسی نے مچھلی کے پیٹ میں مانگا، کسی نے جھونپڑی میں لیٹ کر مانگا، کسی کی زخمی زبان تھی، کیڑوں نے کھا کر زبان بھی ختم کر دی مگر پھر بھی اسی سے مانگا۔ کسی نے اس طریقے سے مانگا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ساری ساری رات روتے ہیں، ساری ساری رات آنسو بہاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا، آپ نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، کم سے کم کئی سپاروں کی تلاوت فرمائی، تلاوت کرتے کرتے سورت ہود آ گئی جس میں پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنے گھبرائے، اتنی سانس گھٹنے لگی، مجھے یوں معلوم ہونے لگا کہیں آج کالی کملی والے کا آخری وقت نہ آ گیا ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا۔ ہر رات کو عبادت میں گزارتے، سارا دن روزے کا اہتمام کر کے روزہ دار رہتے۔ صحابہ کرام کو جنگ کے موقع پر رخصت بھی دی، اجازت بھی دی، صحابہ کرام نے پھر بھی روزے کو قضا نہ کیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی سے رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا اور پھر اس نے اس ایک روزے کے بدلے میں ساری عمر روزے رکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک روزہ چھوٹنے کے بعد 100 سال تک ابھی گرمی سردی رات دن دکھ درد میں سفر میں حضر میں 100 سال تک بھی اگر روزہ رکھتا رہے رمضان المبارک کے ایک روزے کی خیر و برکت کو نہیں پہنچ سکتا۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اللہ پاک نے شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما دی، لیلۃ القدر کی توفیق عطا ہو گئی، دعا مانگنے میں رات گزار دی، اللہ اللہ کرنے میں رات گزار دی، تلاوت کرنے میں رات بسر کر دی، خداوند عالم کی حضور میں تسبیح تحلیل کرتے کرتے گزار دی، صلاۃ التسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دی، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی، استغفار کرتے کرتے رات گزار دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا، اتنا زیادہ کما لیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے متعلق ثواب فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جس کی رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں عبادت میں گزر گئی، گویا اس نے 833 برس کا زمانہ مکمل عبادت میں گزار دیا۔ اور ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی شب قدر عطا نہیں ہوئی۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تشریف لائے، کسی امت کو لیلۃ القدر عطا نہیں ہوئی، کسی امت کو شب قدر کی رات نہیں ملی۔ حضور فرماتے یہ میری امت کے لیے خاص انعام ہے۔ اور یہ انعام ہوا کیسے؟ اس کا سبب کیا بنا؟ علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے یوں سوچا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمر ہزاروں سال، 500 سال، کئی سو سال عمر ہوا کرتی تھی ایک ایک امتی کی، اور حضور نے دیکھا کہ میری امت کی عمر 60 سال 65 سال 50 سال سے زیادہ نہیں، تو یہ ان امتوں کے مقابلے میں قیامت میں عبادت کے میدان میں شرمندہ ہوں گے۔ میرا امتی ان امتیوں کے مقابلے میں شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ عمر کم ہے، اگر رات دن عبادت بھی کرے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ میاں نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر، اگر تیری امت کی عمر کم ہے، اگر تیری امت کے لوگوں کی عمر کم ہے، زندگی کم ہے، حیاتی کم ہے، میں تیری امت کو رنگ دوں، ان کو ایک رات ایسی دوں گا جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ اس کا ذکر کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا میری امت محروم رہ گئی، نہ ہزاروں مہینے کی عمر ملے، نہ اتنا عبادت کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور میرے محبوب گھبرانا، غم نہ کر، میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 83 سال 4 مہینے کے مقابلے میں ایک رات بن جائے گی۔ ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی محنت کی، 80 برس تک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ 80 سال عبادت کی، پل آنکھ کی پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ آئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج آیا میری امت اتنی عبادت کیسے کرے؟ فرمایا میرے نبی گھبرانا، اگر کسی کو 10 سال بھی 10 راتیں مل گئی تو ان کے لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور شب قدر ایسی نام والی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں نے اس رات میں قرآن مجید عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، دستور والی کتاب، نصب العین والی کتاب، قانون خداوندی، تعزیرات الہی، کلام الہی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے، آپ کو معلوم بھی ہے وہ لیلۃ القدر کیا شے ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات کو فرشتے،
حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں پھیل جاؤ، صحرا میں پھیل جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ۔ جو آج کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر خیر کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا او فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول ہے، جاؤ ان کے لیے استغفار کرو۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا کرتے ہیں، او میرے بندے ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو، آج جھولی پھیلائے میں فراخ کر دوں۔ حل من مستدرک، ہے کوئی روزی مانگنے والا اس کی روزی بڑھا دوں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی فسق و فجور کی دریا میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا، ہے کوئی بدعمال، ہے کوئی روح سیاہ جو آج توبہ کرے، جو آج ندامت کے آنسو بہائے، جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آیا، تو لینے کے لیے آ جا۔ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، جس سے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو، جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو، فرمایا آج مجھ سے مانگی میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال آج مجھ سے مانگے اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ پاک آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں، مگر امت کا حال دیکھو اس رات میں بھی مانگنے پہ آمادہ نہیں۔ بس یقین کی بات ہے۔ فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے یقین کے ساتھ، اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش کی، جستجو میں رہتے تھے، ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ 1,34,000 انبیاء کرام نے شب قدر کے لیے ساری عمر رو رو کے گزار دی کہ کب نصیب ہوگی، کب نصیب ہوگی۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو اس شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی قضا نہیں ہوئی۔ کم سے کم مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار ہو جاتی۔ ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ کرام نے اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر دکھلایا۔ ان پر جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، صحابہ کرام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جھیلا اور برداشت کیا ہے۔ ٹکڑے ہو گئے صحابہ کرام کے، ٹیمیں تو بن گئے مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ کتنی بھی پریشانی آئی، بھوک آئی، پریشانیاں آئی،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بعض وقت 15 دن تک جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر 15 یوم تک روٹی کا ٹکڑا دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت یہ تھی، جو کانٹا ہوا کرتا تھا، چھلنی نہیں تھی، چھاننے والی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس اڑ گیا تو چھلکا نکل گیا، باقی چھلکا اندر پکتا تھا اور میں پکایا کرتی تھی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے اور فرماتی ہیں کبھی کبھی ایسی حالت بھی آئی 3 مہینے چولہے میں آگ جلنے کی نوبت نہ آئی۔ عورتیں توجہ کریں جو آج اپنے خامدوں کی شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں خرچہ معقول نہیں ملتا، ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، ہمیں صحیح کپڑے نہیں ملتے، ہمیں صحیح خرچہ نہیں ملتا۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، امام الانبیاء کی گھر والی تم سب مرد عورتوں کی ماں کا خرچہ تو دیکھو۔ فرماتی ہے مجھے 2 مہینے تک 1 کھجور کا دانہ اور 1 پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا 24 گھنٹے میں، پانی بھی رچ کے نہیں، 1 پانی کا پیالہ اور کھجور کا 1 دانہ۔ اور فرماتی ہے اس کھجور کے دانے کی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی، جب وہ بھی نہ ملی تو اس کی بھی قدر ہوئی۔ صحابہ کرام کو حضور نے ریشن تقسیم فرمایا، 1 کھجور کا دانہ 3 صحابہ میں تقسیم فرمایا۔ کتنا حصے میں آیا ہوگا؟ وہ 3 کھجور کا دانہ کھا کر صحابہ کرام نے تلواریں چلائی، کافروں کی گردنیں کاٹی اور اپنا قیمہ بنوا دیا، مگر شکایت نہ کی کہ ہمیں کھانے کو نہ ملا۔ بچے بھوکے تڑپ گئے، خود پیاس سے صحابہ کرام مر گئے، مگر حضور کا دامن چھوڑنے کی نوبت نہ آئی۔ ایسا درد تھا ان حضرات کے دلوں میں، اور کس قدر تھی قرآن کریم کی اور رمضان المبارک کی اور دین و ایمان کی، کیا قدر تھی ان حضرات کے یہاں۔ مدینہ منورہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں دوڑے پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور مدینے والوں چلو مسجد نبی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد بٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام دوڑے مسجد نبی میں آئے، آ کے بیٹھ گئے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، کوئی سن رہا تھا۔ صحابہ کہنے لگا ابو ہریرہ یہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی۔ فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ قرآن کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے، یہی حضور کا ترکہ ہے، یہی میراث ہے۔ جس قرآن مجید کو آج ہم برکت والی کتاب نہیں جانتے، آج عظمت والی کتاب نہیں جانتے، جس میں خیر و برکت نہیں مانتے، جس پر عمل کر کے نجات دہندہ نہیں سمجھتے، جس کو آخرت کے لیے کافی نہیں جانتے، فرمایا یہ وہ کتاب ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے تابع داری کرنے والے متقی بنے، اور انہی کو اللہ کی رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا۔ تمام صحابہ کرام رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کہتے تھے اے کاش 12 مہینے رمضان بن جاتا۔ ہر وقت کی تمنا تھی صحابہ کرام کی کہ موت آئے تو روزے سے آئے، مروں تو روزے سے ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر برپا ہوگا، دنیا مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی، کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا، کوئی ناف تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، اور حالت یہ ہوگی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، ڈرو اپنے پروردگار سے جو زمین میں بھوچال مچا دیتا ہے، جو قیامت کی ایسی ہوش ربو گھڑی لا کے تمہارے سامنے
کھڑی کر دے گا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. ماں اپنے شیر خار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی. ایسا خوفناک منظر، ایسی ہوش ربو گھڑی، ایسی تباہی ہوگی. ماں باپ اولاد کے نہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں، بیوی خامند کی نہیں، خامند اپنی بیوی کا نہیں، کوئی شے کسی کے کام نہیں آئے گی. آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر گھبرا کے فرمائیں گے لا اسألک غیر ھذا، اور میرے معبود میں اپنی ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا. اس میدان محشر میں کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے عرش عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے الہ العالمین، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں. جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم مکر کیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے، تم فلم دیکھا کرتے تھے، یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تم گیت گایا کرتے تھے. ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا، تمہارے دلوں میں کنجریاں بسا کرتی تھی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں اڑتے پھریں گے. لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ کون خوش نصیب ہے. جواب ملے گا یہ وہ ہیں میرے نام پر، میرے حکم پر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی، منہ میں پانی لے کر گلے کو گھونٹ کر بیٹھ جاتے تھے کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے. انہوں نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے، میرے احکام کی پابندی کی. تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا، تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا، تم نے میرے قرآن کی بے قدری کی. جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی بن گئی. جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا. جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی. جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا. ارے جس سینے میں قرآن آ جائے، جس کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق ہو جائے، خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے گا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. سوال ہوگا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے. آج میں خدا نے قرآن کا اجر دیا ہے، اپنے کلام کی عظمت کا اجر دیا ہے، اس کے ادب کا بدلہ ان کو دیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جنت میں آواز دیں گے، میدان حشر میں بھی آواز لگے گی اور روزہ رکھنے والے آ جاؤ، قرآن مجید پڑھنے والے آ جاؤ، تلاوت کرنے والے آ جاؤ، اکرام کرنے والے آ جاؤ. تمام کو بلا کر عرش کے نیچے بٹھا دیا جائے گا اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی، سب کو چھینک آئے گی، سب الحمدللہ کہیں گے. اس کے بعد اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرا دیں گے. اتنی لذت آئے گی خدا کے دیدار میں، اتنی حلاوت آئے گی، اتنا کیف ملے گا، اتنا سرور ملے گا، اتنا مزہ آئے گا. لوگ کہیں گے یا اللہ جنت حور و غلمان، نہریں، محلات، سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں، اصل دولت تو یہ ہے جو تیرے دیدار میں مزہ آیا. تو عرض کر رہا تھا اس رات کو اپنے لیے غنیمت جانو. پچھلے سال اس رات میں لاکھوں آدمی زمین پہ تھے، لاکھوں عورتیں دنیا میں اس رات میں بجائے اللہ سے مانگنے کے چوڑیوں کی فکر میں پھرتی تھی، جوتے کے لیے روٹھی پڑی تھی، کپڑوں کے جھنجٹ میں پڑی ہوئی تھی. سال کے درمیان میں موت آ گئی، موت کے جھٹکے نے تباہ و برباد کر دیا. پچھلے سال شب قدر کی رات میں کئی نوجوان درزیوں کے پاس بیٹھے رہے، کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے، کئی نوجوانوں نے گناہوں میں گزار دی، کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی. سال بھر میں موت کی تلخی آئی، موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا، آج قبروں میں پڑے ہیں. تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں
نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گی۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اگلے سال شب قدر کی رات کس کو ملتی اور کس کو نہیں۔ اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے جس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر پہ موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ شرک کرتی موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتی موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا بدعت میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے، اپنے نام اعمال کو سدھار کر رکھتے تھے۔ تو صحابہ اتنے رویا کرتے تھے، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان۔ اور تو کیا قرآن پڑھے گا، تم کتنے قرآن پڑھو گے، تم کتنی تلاوت کرو گے؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، سیدنا عثمان ذی النورین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ اشارہ کر کے فرمانے لگے ان لاکھوں من مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر گزارا نہیں۔ اس اندھیری کوٹڑی نے مجھے رلا دیا، اس تنہائی نے مجھے رلا دیا، اس خلوت نے مجھے رلا دیا، کوئی ساتھ نہ ہوگا میں اکیلا جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بعض مرتبہ حضور کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی۔ نبی ساری رات رو رو کر کے مانگے، امتی کبھی نہیں روتا، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل تو بنا لے۔ ایک ایک نبی نے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، کتنی مدت گزر گئی، کیڑوں نے کھا لیا، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم کر دیا، اللہ پاک کا امر ملا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے پروردگار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا۔ آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو، کپڑے بتیرے، اولاد کافی ہے، کاروبار بھی اللہ نے دیا ہوا، ہم کیوں مانگیں؟ کوئی ضرورت باقی ہو تو طلب کرے، ہماری ساری ضرورتیں تو پوری ہو گئی، مگر تجھے معلوم نہیں اصل ضرورت باقی ہے۔ اگر کوٹھی سے جنازہ نکلا اور ایمان کی رتی نہ ملی تو لعنت ایسی زندگی پہ۔ جنازہ بنگلے سے نکلا مگر ایمان کی رتی نہیں، اس کام کی وہ زندگی، ساری عمر افسری میں گزار دی، ساری عمر دولت مندی میں گزر گئی، ساری عمر مخیر پانے میں گزر گئی، امیر کبیر ماحول میں زندگی گزاری، اگر ایمان نہ ملا تو تباہ و برباد ہو گئی۔ صحابہ اکرام میں سے ایک ایک صحابی کو لے، کتنا ایمان، کتنا یقین، کس قدر پختگی، کس قدر عزم صمیم تھا صحابہ اکرام کے پلے۔ نبی کی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا، اتنا لمبا کر دیا تھا ان کا مقام کہ آج خدا کی قسم صحابہ اکرام کی جب موت آئی تو ان کو غسل فرشتوں نے دیے، ان کو کفن فرشتوں نے دیے، ان کے جنازے فرشتوں نے پڑھے، ان کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف فرشتے لے گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، بس یہ کہنے کے لیے باقی بات رہ گئی ہے، ہمارے لیے عمل تو بڑا مشکل ہے۔ آج حنظلہ کی شادی ہوئی اور آج رات کو اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اسلام کو کفر نے للکارا ہے، جاہدوا جاہدوا فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں۔ اگر
اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ سوچا میری تازی شادی ہے, آج تو میرا گھر بسا ہے, آج تو میں اور میری بیگم اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی اور چلا جائے گا میں پھر دیکھ لوں گا. یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی بیوی کے چہرے پر نظریں جما دی. بیوی نے دیکھ لیا یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, فرمانے لگی کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہتے نہیں, میں بدلاؤں تم جایا چاہتے ہو. حضرت حنظلہ فرمانے لگے بالکل, وہ بھی صحابیہ ہے, ایمان والی عورت ہے. کہنے لگی حنظلہ چلے جاؤ, میدان جہاد میں پہنچ جاؤ, اور یاد رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا. کیوں, کیا بات ہے؟ تمہارا دل نہیں ملا, تمہاری طبیعت نہ ملی, تمہارا مزاج نہ ملا, ایک دوسرے کو پیار نہ ملا, کیا بات ہے؟ فرمانے لگی نہیں بات کچھ اور ہے. حنظلہ جا کر شہید ہو جائیں گے, کل قیامت کا میدان ہوگا, اللہ پاک مجھے کھڑی کر کے پوچھے گا حنظلہ کی بیوی دنیا سے کیا لائی؟ میں عرض کروں گی الہی اور تو کچھ نہیں, دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے. دنیا اس طریقے پر کامیاب تھی, انہوں نے کر کے دکھلایا. سوچنے کا ان کے اندر دنیا کے لیے مادہ ہی نہ تھا. جنگ یرموک ہے, 6 لاکھ کافر چڑھ کر آیا مسلمانوں پہ, 6 لاکھ کافر. ہتھیاروں کی کمی نہیں, ریشن کی کمی نہیں, اسلحے کی کمی نہیں. عرب و عجم کے کافر اکٹھے ہوئے, یہود و نصارا اکٹھے ہوئے, چھوٹے بڑے اکٹھے ہوئے. کیسر و کسرا کے بادشاہوں نے صحابہ کرام کے خلاف, اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ساری طاقت کو جھونک کے رکھ دیا. مدینے میں خبر پہنچی, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ آؤ مشورہ کرنا ہے. صحابہ اکٹھے ہوئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمانے لگے 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 آدمی کافی ہے. اور ملتان والوں, صحابہ کا ایمان دیکھو, جن کو تم گالیاں دیا کرتے ہو یا سنا کرتے ہو. 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 مسلمان حضرت خالد لے کے چلتے ہیں. اور پھر یہ بھی نہیں کہ ان کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہو. ابو عبیدہ کہتے ہیں مہم بڑی سخت ہے, موقع بڑا سخت ہے, اس لیے میں خود نام نہیں لیتا, لوگ اپنے نام کو خود پیش کریں. یوں لکھا علماء کرام نے, سارا مدینہ کھڑا ہو گیا, میں بھی جاؤں گا. تمام صحابہ تیار ہو گئے, اور بلکہ عورتیں لڑکیاں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے لائی. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی. وہ ابو بکر تیرا گھرانہ کتنا اونچا ہے, تیرے گھر کا کتنا اونچا مقام ہے. اسماء بنت ابو بکر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر لائی اور کہنے لگی ابو عبیدہ میرے بھائی کو منظور کرنا پڑے گا. عورتیں اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر کے لائی کہ اسے لے کے جانا پڑے گا. ابو سفیان جو مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا خالد تیرے ایمان کی میں داد دیتا ہوں, لیکن 30 نہیں 60 آدمی ساتھ لے جا. 6 لاکھ کے مقابلے میں 60 آدمی لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چلے ہیں, جن کا ایمان قرآن پہ تھا, جن کا یقین اللہ کے قرآن پہ تھا, جن کا سارا قرآن تھا, جن کا زیور قرآن تھا, جن کا ہتھیار قرآن تھا, جن کا ایمان قرآن تھا, جن کا اسلحہ قرآن تھا, جن کا ریشن قرآن تھا, جن کا اوڑھنا بچھونا خدا کا قرآن تھا. آج ہمارے یہاں قرآن مجید کی برکت ہم بھی مانتے ہیں, لیکن کب؟ مرنے کے بعد. جب تک کوئی مرے گا نہیں ہمارے گھر میں قرآن کا داخلہ بند. جب مر جائے گا پھر کل خانی ہوگی, اور قرآن پڑھے, فلانا مر گیا, فلانی مر گئی اس لیے قرآن پڑھو. مرنے سے پہلے نہیں پڑھنا, اپنا پڑھا ہوا کام نہیں آتا, اپنی نیکی کام نہیں آتی, اپنا کردار قبر میں کام نہیں آئے گا.
ارشاد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جس نے شب قدر میں، جس نے لیلۃ القدر والی رات میں اللہ کے قرآن کو سنا، اللہ کے قرآن کو پڑھا، نبی کا فرمان سنا اور اس پر یقین کیا اور توبہ کر لی، استغفار کر لی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور پچھلے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، حضور فرماتے ہیں پروردگار عالم اس رات میں اس کو ایسا بنا دیتے ہیں گویا کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کی کریمی ہے، اور یہ تو اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ پچھلی امتوں کے حالات تو دیکھو، ادھر گناہ کیا نہیں، ادھر شکل بدلی ہے، شکلیں بدل جاتی تھی گناہ کرنے سے، قوم کی شکل بدل جاتی تھی۔ شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو خنزیر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو بندر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو کتے ہو جاتے تھے۔ یہ صدقہ ہے کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے دعا مانگی، رو رو کر کتنے سال دعا مانگی، یا اللہ میری امت کی شکل نہ بدل۔ شکل بدلتے نہیں، عورتوں والی شکل بناتے ہیں، کیا لعنت ہے یہ۔ 1,34,000 انبیاء کی سنت ہے داڑھی۔ قیامت میں آدم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، نوح علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، ابراہیم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، اسماعیل علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، 1,34,000 نبی داڑھی کٹوانے منڈوانے والے سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے بمائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک جگہ آتا ہے جو شکل بدلے گا یہودیوں کی شکل بنائے گا، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کا اس کو پانی نہیں ملے گا۔ 1,29,000 صحابہ کرام کی سنت، سیدنا حسن حسین کی سنت، علی مرتضیٰ کی سنت، سارے اماموں ولیوں کتبوں ابدالوں کی سنت، سارے اولیاء کرام کی سنت۔ پتہ نہیں اس میں کیا فائدہ ہے۔ میرا خیال تو یوں ہے کہ عورتوں سے ڈر کے زیادہ منڈواتے ہیں لوگ داڑھی، عورتوں سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں نے داڑھی میں ساری عمر منڈوا لی مگر عورتیں پھر بھی سر چڑھی رہی، پھر بھی دب کے نہ رہے، فائدہ کیا ہوا؟ ایک ایک سنت پہ صحابہ مر مٹا کرتے تھے، جان دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بات سامنے آ جائے صحیح، صحابہ نہیں کبھی گھبرائے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، پلے پیسہ ٹکا نہیں، قد کا چھوٹا، شکل کا ایسا ہی، مگر درجائے کرم جوش میں آیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلیبی اور میرے صحابی تو اکیلا نظر آتا ہے، ہر وقت تیری شادی نہیں ہوئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میری شادی کون کرے؟ فرمایا جا فلاں صحابی کو جا کر کے میری طرف سے پیغام دے، اس کے پاس لڑکی موجود ہے۔ صحابی دوڑا دوڑا گیا اور جا کے پیغام دیا، صحابی نے منظور کر لیا۔ حضرت صحابی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میرا پیغام منظور ہو گیا، میرا بھی گھر بسے گا، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میری بھی چوک بسے گی، اور میں اب کیا کروں؟ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے حضور ضامن یہاں بھی بنے وہاں بھی بنے، ہر مقام پہ میں تمہارا ضامن۔ صحابی نے قرض لیا، برتن خریدے، کپڑا بلیا، جھوپڑی کا سامان تیار کیا، بڑا خوش ہے، مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، میرا بھی گھر بسے گا، میری بھی شادی ہو جائے گی، میں بھی گھر والا بنوں گا، میرے بھی بال بچے بنیں گے۔ لیکن آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں اور کلمہ پڑھنے والوں اور ایمانداروں، آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، میدان میں آؤ۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، آپ مجھے حکم دیں کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا، اور لوگوں عشق کا بھی پوچھنے نہیں دیا کرتا۔
عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، جھوپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان جہاد میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا. حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں. حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا. کسی نے بتلایا نہیں، اگلی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو کے لڑا ہے، جہاد کیا ہے، 80 کے قریب زخم کھائے، بالکل میدان جہاد میں نڈال پڑا ہے. آخری سانس ہے، فرمایا جلدی کرو، میرے دیوانے کو میرے پاس اٹھا کے لے آؤ. رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، سارا بدن کٹا ہوا ہے، لہو بہ رہا ہے، مگر کتنا خوش نصیب ہے، آخری وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے. کوئی ڈاکٹر کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بیوی بچوں کو دیکھ کر کے تڑپتا ہوا مرے گا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیل ہونے سے مرے گا. یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی گود میں دم توڑ رہا ہے اور آخری وقت میں حضور کا دیدار کر رہا ہے. صحابی مسکرانے لگا. سارے کو سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو مسکرا کر کے جان دے رہا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے. شادی نہ ہوئی، دل کی تمنا دل میں رہی، آرزو باقی رہی، حسرت نہ نکل سکی. ایک ہی کام بنتا ہے، یا یہاں کی حسرتیں نکال لو یا وہاں کی دولت اکٹھی کر لو. اور روایت میں موجود ہے صحابی کا جب دم نکلنے لگا، اچھل کر پلٹ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رخسار رکھ دیا، حضور کے قدموں میں جان دے دی، شہید ہو گیا. مدینے پاک میں اعلان ہو گیا، آؤ فلاں صحابی کا جنازہ تیار ہے. وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے کے ساتھ حضور ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. وہ کتنا بابرکت جنازہ ہوگا جس جنازے کے ہمراہ شہنشاہ کائنات ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر کسی جنازے کے ساتھ 2 افسر ہو جائیں تو اخباروں میں فوٹو آتا ہے، او بڑا خوش نصیب نکلا، گورنر ساتھ تھا جنازے کے، بڑا صاحب نصیب نکلا، صدر نے جنازے کو کندھا دیا، بڑا خوش نصیب نکلا، فلانے وزیر نے جنازے کو کندھا دیا. اور اس جنازے کو کیا کہو گے جس جنازے کو کندھا امام الانبیاء نے دیا؟ کیا کہنا اس جنت کا، کیا کہنا اس جنت کا؟ وہ جنازہ نہیں، وہ جنت کا ایک مقام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب بخشا ہے، ایک مرتبہ عطا کیا ہے. صحابی نے زخم کھائے ہیں، 80 کے قریب زخم تھے تیروں اور تلواروں کے، اور اپنے دل کی حسرتیں دنیا میں مٹا دی، یہاں چھوڑ دی، ارمان نہ نکل سکے، آرزو نہ پوری ہو سکی. آج ہمارا حال دیکھ لو، لباس عیسائیوں کا، محبت حضور کی، شکل یہودیوں کی، عشق حضور کا، عقیدے اور عقائد ہندوؤں والے اور محبت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر ادا پہ آدمی مرمٹا کرتا ہے، قربان ہو جاتا ہے. آج تک ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، کسی نے نہیں پوچھا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا. آج تک کسی نے نہیں پوچھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کس طرح پر نوش فرمایا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پر آرام فرمایا کرتے تھے. گھر میں برتن سارے انگریزی، کھانا پینا انگریزی. اب تو بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازیوں کے یا شادیوں میں کھڑا ہو کے کھانے کا دستور ہو گیا. آج ہی ایک آدمی مجھ سے مشورہ کر رہا تھا کہ میں نے افطار پارٹی دینی ہے، میز پہ بیٹھنے کا انتظام کروں یا کھڑا ہو کے کھانے کا انتظام کروں. افطار کی دعوت دینی ہے، افطار پارٹی. میں نے کہا لوگوں نے میزوں پہ بٹھا کے بھی افطار پارٹی دے لی اور کھڑا کر کے بھی دے لی. میرا خیال یہ ہے کہ تو روزے داروں کے ہاتھ میں سموسے پکڑا کر ایک ایک چاپک مار دے، بھگاتا پھر ان کو.
آج نئے طریقے کی افطار پارٹی ہو، کھڑا ہو کر کے لوگوں نے کھا لیا، بیٹھ کے کھا لیا، کمال ہے۔ شادی نکاح اور سنت کا نام خوشی دی اللہ نے، اور نبی کی سنت کو اس طرح سے مٹانا، ٹھکرانا، سارے کا سارا معاملہ ہمارا بگڑا ہوا پڑا ہے۔ اولاد کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ مسلمانوں کی ساری اولاد اسکول کالج میں داخل ہے، افسر کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، بڑے بڑے آڑتیوں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، ذمہ داروں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی۔ پھر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب قرآن مجید نعوذ باللہ اتنی گھٹیا کتاب ہے، پھر مرنے کے بعد اس کا ثواب کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اللہ نے 10 لڑکے دیے تو ایک کو بھی تو قرآن نہیں پڑھایا، سارے کے سارے انگریز کے سپرد کر دیے، تمام کے تمام کو انگریزی پڑھاتا ہے، اور انگریزی پڑھنے والوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ ان کالجوں میں سے کتنے ابدال پیدا ہو رہے ہیں، کتنے قطب پیدا ہو رہے ہیں، کتنے ولی پیدا ہو رہے ہیں، تمہارے سامنے ہیں یہ سارے۔ پہلے تو افسر رہتے ہیں، خوب الٹے چھڑے سے کھال اتارتے ہیں، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کوئی پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد ڈیوٹی پہ ہوتے ہوئے کوئی پیر نہیں بنتا۔ کیا زندگی ہے! مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا حال کچھ اور ہے۔ انہوں نے جیسے سنت کے مطابق سنا اسی پر زندگی گزار دی۔ خدا کی قسم، درختوں کے پتے چبانے پڑے تو چبائے، اور مصیبتیں اٹھانی پڑی تو اٹھائی، سمندروں میں چھلانگ لگانی پڑی تو لگا دی، آگ میں کودنا پڑا تو کود پڑے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نہ بھاگے۔ اب کے رمضان المبارک میں صدر نے جو قانون نافذ کیا، کتنے لوگ تو گالی زبردستی روزے رکھواندہ ہے، زبردستی روزے رکھوا رہا ہے۔ نہ زبردستی نہیں رکھوائے تو اور تمہارے پاؤں پکڑے، تمہاری منتیں کرے۔ مسلمان برنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو، یا سنگ ہو جا، ایک کام کرنا، یا اعلان کر میں کرار ہوں، اور یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل غلام بن۔ روزہ رکھا نہیں، اسٹوو چل رہا ہے، چائے بن رہی ہے، اور بیٹھا منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا کہنا جی، میرے سے زیادہ حضور کی محبت کسی کو نہیں ہے۔ روزے میں کھا رہا ہے اور محبت کا دعویٰ ہے، روزے میں پی رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں رشوت لے رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں جھوٹ بولتا ہے، گالی بکتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو محبت کا دعوے دار بتلاتا ہے۔ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہاں تو بات کر رہا تھا صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی مدینے کا دفن نصیب فرمائے، جنت البقیع کا دفن نصیب ہو جائے، جہاں پہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حلیمہ موجود ہے، جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 جرنیل سویا ہوا ہے۔ سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سوئی ہوئی ہے، جہاں پر ازواج مطہرات آرام فرمائے، جہاں پر حضور کی پھوپھیاں آرام فرمائے، وہاں کا دفن نصیب ہو جائے تو زہے قسمت۔ بہت بڑی دولت ہے جنت البقیع کا دفن مل جائے۔ صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا رہے، جیسے کانٹوں سے بچا کر چلا کرتے ہیں، اس طرح آپ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں۔ سوال کر دیا، یا رسول اللہ، اینٹ نہیں، روڑا نہیں، پتھر نہیں، آپ کس چیز سے قدم مبارک بچا رہے ہو؟ فرمایا انی ارا ما لا ترا، اور جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس صحابی نے دنیا کی ہر تمنا کو مٹا دیا، میرے عشق میں جان دے دی، میرے دین پہ جان دے دی، میرے لائے ہوئے اسلام پہ جان دے دی۔ آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4,000 فرشتہ آیا ہوا ہے، 4,000 فرشتہ جنازے کے لیے آیا ہوا ہے۔
تو یہ وہ لوگ تھے تنزل الملائکۃ والروح. آج کی رات وہ رات ہے جس میں جنت میں درخت لگائے گئے. یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کو پیدا کیا گیا. یہ وہ رات ہے جس میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گیا. یہ وہ رات ہے جس میں جنت کو سجایا گیا. یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن مجید آسمانی دنیا پہ یکدم نازل ہوا. یہ وہ رات ہے جس رات میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا گیا. یہ وہ رات ہے جس رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی. یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ تشریف لائے. تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی رات کن برکتوں کی حامل ہے اور یہ کس قدر خوش نصیبی کی رات ہے. گھر گھر میں فرشتہ، گھر گھر میں رحمت، گھر گھر میں خوش بختی، گھر گھر میں سعادت مندی پھیلی ہوئی ہے. پوری کائنات انسانی کے اندر آج فرشتے چکر لگا رہے ہیں. یوں آتا ہے کہ جبریل امین بیت اللہ پہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں چاروں طرف پھیل جاؤ اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ آمین کہو. آج اپنے ماں باپ کے لیے بخشش مانگنے کی رات ہے. اپنے عزیز و اقربا کی بخشش مانگنے کے لیے مانگنے کی رات ہے. اپنے دکھ دردوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے کی رات ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام. ساری رات اللہ پاک سلامتی برساتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یا یوں لکھا علماء نے کہ یہ سراپا سلامتی ہے. اس رات میں کوئی شر نہیں، کوئی فساد نہیں. یہ حتی مطلع الفجر، صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں. اس رات میں 4 آدمیوں کے علاوہ ہر ایک کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں، نجات فرماتے ہیں. 4 آدمیوں کی اس رات میں بھی نجات نہیں، 4 آدمیوں کی اس رحمت و بڑی رات میں بھی بخشش نہیں. 2 وہ آدمی جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہوں اور وہ کینہ لیے بیٹھے ہوں، انہوں نے میل جول ختم کر رکھا ہو، دین کا کوئی معاملہ نہ ہو، دنیا کے معاملے کی وجہ سے ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں. اور وہ آدمی جو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر، خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک کی نجات شب قدر میں نہیں، لیلۃ القدر میں نہیں، عید کی نماز کے وقت نہیں، افطار کے ٹائم پہ نہیں، رمضان کے دن میں نہیں، رات کو نہیں، جمعے کو نہیں، کسی وقت میں بھی مشرک کی نجات نہیں. تیسرا وہ آدمی، عورت ہو یا مرد، جو بدماشی بدکاری کر کے اور بے غسلہ پڑا ہو اس رات میں، حرام کاری کرنے والا مرد عورت اس رات میں محروم رہ جاتا ہے، جبکہ ساری دنیا کی بخشش ہوئی پھر بھی رہ گیا. اور چوتھا وہ آدمی اس جملے میں اختلاف ہے. ایک روایت کے الفاظ ہیں جس نے شوقیہ کتا پال رکھا ہو، جس نے شوقیہ کتا پال رکھا ہو. ایک روایت میں ہے وہ آدمی جس نے شوقیہ تصویریں رکھی ہوئی ہو، اور ایک روایت میں ہے وہ آدمی جو خنزیر رکھتا ہو. تو 4 آدمی اس رحمتوں بھری رات میں بھی محروم رہ گئے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شب قدر میں، جو رمضان کی راتوں میں محروم رہ گیا، پھر اس کی نجات ممکن نہیں. پھر تو وہ رہ ہی گیا، پھر تو وہ مارا ہی گیا، پھر تو اس کے لیے نجات ہی نہیں. تو ہمیں اس رات میں، رمضان میں، ان 4 عیبوں سے بچنا چاہیے. ہر آدمی اپنے اندر غور کرے کہ ایسا نہ ہو کوئی وبال، کوئی عذاب ان میں سے میرے اندر پایا جاتا ہو اور میں محروم رہ جاؤں. اللہ میاں نے آپ کو عمر دی ہے، جتنے غریب بیٹھے ہو، جتنے امیر بیٹھے ہو، جتنی عورتیں سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہ معلوم کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے، نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے. پھر یہ رات نصیب ہوگی کہ نہیں، پھر یہ مجلس ختم قرآن کی ملے گی کہ نہیں.
پھر یہ دعا کا وقت ملے گا کہ نہیں، پھر یہ مانگنے کا موقع ملے گا کہ نہیں. اس لیے اللہ پاک نے موقع دیا. آجا فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کون پریشان ہے، کون مضطر ہے، کون بگڑی بنوانے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا کسی کی بگڑی بنانے والا؟ کون ہے کسی کی حاجتوں کو پورا کرنے والا؟ اور میری تیری حاجتوں کو خدا کے سوا جانتا کوئی نہیں، پوری کیسے کر دے گا؟ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب ابدال، ہر پیر اللہ کے دروازے کا محتاج ہے. اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیے بغیر تو کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ بھی تھے لوگ اور ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور ولی بھی تھے. سلطان ہمایوں کے واقعات میں لکھا بادشاہ وقت ہے ہندوستان کا، بادشاہ گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا کہ 35 برس تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، 35 برس تک کبھی ایک رکعت نہ گئی جماعت کی. اور موت کیسے آئی؟ شام کو بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، عشاء کی اذان آئی، سنی، جو لقمہ ہاتھ میں تھا وہ بھی رکھ دیا اور جو منہ میں تھا وہ بھی تھوک دیا کہ میری جماعت نہ چلی جائے. اوپر سے پیڑیوں پہ جلدی اترنے لگا، اوپر کی پیڑی سے پیر پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی. نماز کے لیے دوڑتا ہوا سلطان ہمایوں جیسا بادشاہ بن گیا. وہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مرے، ہم خدا جانے کس چیز کے لیے دوڑتے ہوئے مریں گے. سلطان عالمگیر کو دیکھو، نصر الدین محمود کو دیکھو، غیاث الدین بلبند کو دیکھو، سلطان صلاح الدین خلجی کو دیکھو کہ ان بادشاہ ہوتے ہوئے ولی. تمہارے پلے چمڑی نہیں، ڈھیلا نہیں، دولت نہیں، مکان نہیں، پھر بھی قرآن کریم کی قدر نہیں کرتے. مزدور ہو کر نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، دین ایمان کی پرواہ نہیں کرتے. حدیث میں صاف آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک تمام لوگوں کو فرمائیں گے سجدہ کرو، سجدہ کرو. سب لوگ سجدے میں پڑیں گے. فرمایا فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جھک نہ سکیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، سیدھے کھڑے رہ جائیں گے. سب لوگ سجدے میں پڑے ہوں گے، یہ کھڑے ہوں گے. سوال ہوگا یہ کون ہے؟ جواب ملے گا بے نماز ہے. اللہ کا دربار لگا ہے، پیش کیے جائیں گے اعمال کے لحاظ سے لوگ. کچھ لوگ سور کی شکل دے کر پیش کیے جائیں گے. سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا امت کے بے نماز مرد عورت ہے، ان کی شکل خنزیر کی بنا کر عدالت خداوندی میں پیش کیا گیا. ہے یقین کسی؟ اللہ کے دربار میں کچھ لوگ ہاتھ پیر کٹے ہوئے پیش کیے جائیں گے. سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چغلی کھانے والے لوگ ہیں، غیبت کرنے والے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو آگ کی سولی پہ چڑھا کر اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا. سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ جاسوسی کرنے والے، یہ مخبر لوگ ہیں جو ظالم افسروں کے پاس ناجائز شکایت کر کے اپنے تعلقات کی وجہ سے لوگوں کو بے گناہ پٹوایا کرتے تھے، بے گناہ سزائیں دلوایا کرتے تھے. اللہ کی عدالت میں فیصلے سے پہلے آگ کی سولی پہ چڑھا کر پیش کیا جائے گا. اور یہ ساری باتیں کبھی تم یوں کہو کہ یوں ہی بک رہا ہے. قرآن مجید کی تفسیر ہے فتح العزیز، علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 200 برس پہلے کی تفسیر ہے. اما یتسالون کی تفسیر اٹھا کر دیکھو. کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ان کی زبان اتنی باہر لٹکی ہوگی کہ اس پر 18 آدمی کھڑے ہو سکتے.